کرن کو میں اپنے کمرے میں لے آیا اور بیڈ پہ لٹا دیا۔ کرن بالکل خاموش تھی۔ میں نے کرن کے پاس بیٹھ کر اس کے ماتھے کو سہلاتے ہوئے پیار سے کہا کہ کیا ہوا تھا میری بیٹی کو۔ کرن کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کرن کو بہت تیز بخار ہے، مگر میری بات کا کرن نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی ماں نے کرن کا سر دبانا چاہا مگر کرن نے وہ بھی نہ دبانے دیا۔ بیڈ سے اٹھتے ہوئے اس نے کہا میں اپنے کمرے جانا چاہتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں اور کرن کی ماں حیران و پریشان ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ اس کی ماں رونے لگ گئی کہ میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا رونا بند کرو، لگتا ہے بخار اس کے سر کو چڑھ گیا ہے، تم پریشان نہ ہو، میں ڈاکٹر کو جا کے ملتا ہوں۔ شام تک کرن کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ کرن کو یہ سب یاد نہ تھا۔ اس کی ماں نے جب اسے بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس لہجے میں بات کرے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جب بخار سر پہ چڑھ جائے تو انسان کو احساس نہیں رہتا۔ میری عادت ہے میں جلدی سو جاتا ہوں۔ کرن کو باقی گھر والوں کے ساتھ باتیں کرتا اور ٹی وی دیکھتا چھوڑ کر میں سونے چلا گیا۔ میری آنکھ کرن کی امی کی مجھے جھنجھوڑنے پہ کھلی۔ میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں اور کرن کی ماں مجھے کہے جا رہی تھیں کہ دیکھیں کرن کو کیا ہو گیا ہے۔ میں بدحواسی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے بستر پر اوندھی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے اور منہ سے ہوں 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 کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے کرن کو اٹھا لیا۔ عجیب سی بدبو اس کے وجود سے آ رہی تھی۔ میں اسے اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا اور کچھ دیر بعد ہم ہسپتال پہنچ گئے۔ میری پریشانی اب حیرانی میں بدلی ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی کرن کو گاڑی میں بٹھا کر گھر کے گیٹ سے گاڑی باہر نکالی تھی، کرن ٹھیک ہو گئی تھی اور اسے ہوش آ گیا تھا۔ اور اس بار بھی صبح کی طرح وہ چلائی تھی کہ میں نے اسپتال نہیں جانا، میں ٹھیک ہوں، مگر میں نے گاڑی ہسپتال ہی آ کر روکی تھی۔ ڈاکٹر نے تسلی سے چیک کر کے کہا کہ کرن بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کو جب سارا واقعہ سنانے کی کوشش کی تو اس نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا یہ ڈپریشن کے دورے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیٹی کو کوئی ٹینشن ہوگی، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہسپتال سے گھر واپس آتے وقت میں پریشانی میں سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی کرن کو ڈپریشن کے دورے پڑ رہے ہیں۔ گھر جا کر کرن کی ماں تینوں بیٹیوں کے پاس ان کے ہی کمرے میں سو گئی۔ رات کے جانے کس پہر سوچتے سوچتے میں بھی سو گیا، مگر صبح صادق کے وقت کرن کی ماں نے مجھے اٹھا دیا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے کرن کا نام سنتے ہی میں کرن کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کرن اپنے کمرے کے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو میں حیران رہ گیا۔ کرن کے آدھے سر کے بالوں سے اس کے گھٹنے بندھے ہوئے تھے اور آدھے سر کے بالوں سے اس کے ہاتھ پیچھے کر کے بندھے ہوئے تھے۔ میری دونوں چھوٹی بیٹیاں سہمی سی ایک طرف کھڑی تھیں۔ میں نے جلدی سے بالوں کی دونوں گانٹھ کھولنے کی کوشش کی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ نہ گھٹنوں کے پاس سے بالوں کی گانٹھ کھل رہی تھی، نہ ہی ہاتھ پہ بندھی۔ پتہ نہیں کیسے وہ گانٹھ کھلی۔ میں نے کرن کو اٹھا کے اس کے بستر پر لٹایا۔ کرن کے وجود سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ کمرے میں کھڑا ہونا محال تھا۔ جیسے میں نے بالوں کی گانٹھ کھولی، کرن کا جسم ڈھیلا ہو گیا تھا اور اس کے منہ سے آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ میں کرن کے ساتھ ہی اس کے بستر پر سوئی تھی۔ میری آنکھ کرن کے منہ سے نکلنے والی آواز سے کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ کرن فرش پر اسی حالت میں بیٹھی ہے۔ میں نے فوراً اٹھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر اس کا جسم اتنا وزنی تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی دونوں بچیوں کو اٹھا کر میں آپ کی طرف بھاگی، یہ کہہ کر وہ رونے لگی کہ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا ہے۔ میں نے اسے چپ ہو جانے کو کہا۔ اتنے میں کرن نے آنکھیں کھول لی تھیں۔ میں اس سے پوچھنے لگ گیا کہ بیٹا کیا ہوا ہے۔
اس نے کمزور آواز میں نقاہت بھرے لہجے میں کہا کہ مجھے کچھ یاد نہیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، بس جسم میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر اسے دلاسا دیا، مگر میرے دماغ میں آ گیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ اس کیفیت میں کرن کے جسم سے انتہائی گندی بدبو آنے لگ جاتی ہے، مگر جیسے وہ نارمل ہوتی ہے بدبو آنا بھی بند ہو جاتی ہے۔ صبح ہوئی، میں نے کرن کی امی سے مشورہ کر کے اپنے ایک جاننے والے جو کہ عامل ہیں ان سے بات کی، ان کو گھر لے آیا۔ انہوں نے حساب وغیرہ کیا، کرن کو دیکھا اور کہا اس پہ بہت سخت جادو ہے اور اس کا یہ توڑ ہے۔ میں نے کہا آپ کر دیں۔ وہ کافی دیر پڑھتے رہے، پڑھنے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ سارا دن خیریت سے گزر گیا۔ اس رات کرن کی ماں نے ہال کمرے میں سب کے بستر لگا دیے تھے۔ رات کی کسی پہر میری آنکھ کھلی، میں نے کرن کے بستر کی طرف دیکھا، کرن اپنے بستر پر نہ تھی۔ میں نے فوراً اس کی ماں کو جگایا اور اٹھ کر کرن کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے کی لائٹ آف تھی۔ میں نے لائٹ جلائی مگر کمرہ خالی تھا۔ ہم میاں بیوی نے سارے کمرے چیک کیے مگر کرن کہیں نہیں تھی۔ میں نے اوپر والے پورشن میں کمروں کو چیک کیا، وہاں بھی کرن کو نہ پا کر میرے اوسان خطا ہو رہے تھے۔ پریشانی سے میرے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ میں اور کرن کی ماں پاگلوں کی طرح گھر کا کونا کونا چھان رہے تھے۔